ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بيتك هذا وارزقني العود. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعد مرات تائبين عابدين سائلين لربنا. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات أكفنا بحلالك وعن حرامك وأغننا بفضلك من سواك. اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. یہ رکن یمانی ہے، یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے. یہ دعا پڑھنا، ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. يا الله يا الله الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب. يا عزيز يا غفار. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الله أكبر. یہ سامنے کیا ایک خوبصورت منظر اللہ رب العزت کے گھر کا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بيتك هذا وارزقني العود. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعد مرات تائبين عابدين
اللهم لك الحمد ولك الشكر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات أكفنا بحلالك وعن حرامك وأغننا بفضلك من سواك اللهم إنك عفو کریم تحب اور قرآن مجید کی تلاوت ذکر و اذکار بھی ماشاءاللہ صبح کا معمول ہونا چاہیے دن کا آغاز اللہ رب العزت کے کلام سے ہو نماز سے ہو اور ذکر و اذکار سے ہو انشاءاللہ باقی ساری مخلوق جس طرح بیت اللہ کے اندر ذکر و اذکار میں طواف میں صفا مروہ میں مشغول ہیں اسی طرح ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی مسجد کو آباد رکھیں نماز کے فوراً بعد نہ جائیں بلکہ اپنے مساجد میں بیٹھ کر سورۃ یاسین اور اسی طرح قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت ہو جائے ذکر و اذکار ہو جائے درود پاک ہو جائے تو تاکہ ہمارا معمول اسی طرح ہمیشہ رہے انشاءاللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر یہ ایسے تسبیحات ہیں تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت ان تسبیحات کی برکت سے اللہ پاک پتہ نہیں کتنے مصیبتوں کو اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں اور مصیبتوں کو مشکلات کو دور فرما کر آسانیوں والا معاملہ فرماتے ہیں اللہ پاک ہے محرم الحرام کا آج یکم تاریخ ماشاء اللہ تبارک اللہ تو غلاف کعبہ کے حوالے سے یہ دیکھ لیں بہت ہی خوبصورت اور اس کا جو کلر ہے بالکل سیاہ ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ماشاء اللہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک نئے سال میں آسانیاں پیدا فرمائے ہمارے ملک اور ہمارے قوم کو اللہ پاک برکتیں رحمتیں عطا فرمائے اللہ پاک ہر پریشانی ہر غم سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور اللہ پاک جو سال شروع ہو چکا ہے اللہ پاک خیریت عافیت سے نکالے اللہ پاک جتنے بھی شر اور فتنے فسادات ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان شر اور فساد سے محفوظ فرمائے ناظرین اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کریں جب تک اللہ پاک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ اور جب رخصت ہوں دنیا سے اسلام کے ساتھ رخصت ہوں تو یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے جتنے باقی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اللہ پاک نے بن مانگے اللہ پاک نے دے دیے ہیں اللہ پاک یہ دولت بھی یہ نعمت سے بھی ہم سب کو نوازے ہمارے ناظرین کو مرتے وقت سب کو کلمہ طیبہ اور آخری کلمہ جو ہمارے زبان پر ہو وہ کلمہ طیبہ ہو تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے اس کے بعد اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں جتنے بھی مرحومین ہمارے دوست احباب قریب کے دور کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے اللہ پاک سب کے کروڑوں برکتیں اور رحمتیں اللہ پاک ہر قبر پر نازل فرمائے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے جو تعلیم کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت کی
دنیا اور آخرت کی تعلیم سے نوازے اور علم پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس دنیا میں جتنے علوم ہیں ہمارے فائدہ مند ہیں، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، اور وہ علم جو انسان کو نفع نہ دے اس علم سے ہم اللہ پاک سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ خوبصورت منظر بیت اللہ شریف کا، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم لا الہ الا انت سبحانک کنت من الظالمین۔ جہاں برآمدہ ختم ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی راستہ جائے گا، اندر جائیں گے سیدھا ایکسیلیٹر سے اوپر اٹھیں گے اور سیدھا ہم صفا مروہ کی طرف چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا سبحان اللہ وبحمدہ۔ ہر آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور نماز کے بعد جتنا بھی آپ کو وقت ملے اور آپ لازمی قرآن مجید کی تلاوت کر کے جائیں۔ بعض دوست احباب نماز ادا کرنے کے بعد باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہوٹل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ہوٹل میں تھوڑا سا تاخیر سے چلے جائیں اور سورج نکلے 2 رکعت نماز اشراق وہ بھی پڑھ کے جائیں بیت اللہ کے سامنے، اور یا باہر بیٹھے ہیں تو باہر پڑھ کے جائیں۔ تو جس نے بیت اللہ کے اندر اپنا وقت زیادہ گزارا وہ فائدے میں رہا، جس نے ہوٹلوں میں اپنا وقت زیادہ گزارا وہ صاف ظاہر ہے اتنا عبادت نہیں کر سکے گا جتنا ایک آدمی بیت اللہ کے اندر بیٹھا ہے، یہ مسجد میں بیٹھا ہو یا چاہے اوپر ہو چاہے نیچے ہو، ذکر و اذکار میں یا اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار تو کر رہا ہے نا، یہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا اور اللہ رب العزت کو یاد کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اسی طرح بیت اللہ کو دیکھتے رہنا، یہ میرے بھائیوں عبادت سے خالی نہیں ہے۔ اگر وقت ہے تو ہر نماز کے ساتھ ہی آپ طواف کریں، اللہ پاک نے آپ کو طاقت دیا ہوا ہے، آسانی کے ساتھ کر سکیں آسانی کے ساتھ کریں۔ مشکل تو میرے بھائیوں ہر عبادت کرنا تھوڑی سی مشکل بنتی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے علاقے میں مسجد میں جائیں تو گھر سے اٹھنا پڑتا ہے اور وضو کرنا پڑتا ہے، وقت پر جانا پڑتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، تو یہ میرے بھائیوں عبادت بھی اسی طرح اس کے اندر مشقت ہے، لیکن اس مشقت یہ مشقت نہیں ہے بلکہ مشقت پر اللہ پاک آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اجر اور ثواب سے نواز دیتا ہے۔ یہ کتنے حجاج کرام ہیں جہاں اللہ رب العزت کے گھر کا طواف میں مصروف ہے، یہاں اللہ رب العزت ہر قدم پر 70,000 نیکیاں اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اور کتنے ان کے گناہوں کو اللہ رب العزت مٹاتا ہوگا۔ تو ناظرین اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ پاک کے گھر میں آئیں، اللہ پاک کے گھر میں جتنے بھی دن لے کے آ رہے ہیں تو ہر ایک لمحہ، ہر ایک منٹ سیکنڈ، ہر ایک دن رات اپنا قیمتی بنائیں، تو آپ کے اوقات ضائع نہ ہوں،
نہ ہی مسجد نبی میں نہ ہی مکہ المکرمہ میں آپ کے وقت اوقات بازاروں میں نہ ہو، آپ کے اوقات اپنے کمروں میں نہ گزرے، بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا گزرے اللہ رب العزت کے گھر میں، اللہ پاک کے ذکر میں، اللہ رب العزت کے محبوب پر درود و سلام پڑھنے میں اپنا وقت گزاریں، تو پھر دیکھیں تو اس کا اجر، اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ یہاں ناظرین جہاں ہم بیٹھے ہیں، اگر ایک دفعہ ہی ہم پڑھ لیں سبحان اللہ، ایک دفعہ پڑھ لیں الحمدللہ، ایک دفعہ پڑھ لیں اللہ اکبر، ہر ایک لفظ کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے۔ جس طرح کل شریف پڑھنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم، یہ ایک دفعہ ہم نے پڑھا ہے، تو حرم شریف کو چھوڑ کر ہم پڑھیں گے تو 10 سپارے کے برابر اللہ پاک ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں حساب لا لیں، ایک دفعہ پڑھنے سے یعنی کہ ایک نماز ہم پڑھیں 1 لاکھ کے ثواب اللہ پاک نمازوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے، جو ہم نے بیت اللہ کے علاوہ ہم نے پڑھے ہیں۔ بیت اللہ کے علاوہ ہم نے 1 لاکھ نماز پڑھی ہے، تو یہاں ہم نے ایک دفعہ ایک نماز آ کے پڑھی ہے بیت اللہ میں، تو کتنا بڑا ثواب اجر اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین یہاں اللہ رب العزت کے گھر میں آئیں اور اللہ رب العزت کے گھر میں اپنا وقت قیمتی بنائیں، اس کو ضائع ہونے سے بچیں، اور یہ نہ ہو کہ کل واپس جائیں آپ کو افسوس لگے یار ہم نے نمازیں اکثر ہوٹلوں میں پڑھے ہیں، صبح کی نماز ہماری رہ جاتی تھی یا عصر کی یا ظہر کی، تو کوئی بھی افسوس آپ کو باقی نہ رہے، اور اس کے علاوہ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آئیں۔ جب آئیں تو اپنی زندگی کو دوبارہ دہرائیں کہ واپس جائیں، ویسے اپنا اعمال ویسے نہ کریں جیسے پہلے آپ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کبھی آپ جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ کو چھوڑ دیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی تھی تو آپ نماز باجماعت ادا کرنے کی یہ چیزیں پیدا کر کے جائیں، تو پھر تو میرے بھائیو بیت اللہ کے آنے کا اجر اور ثواب تو آپ لازمی محسوس کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے ناظرین کو ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جتنے بھی حجاج کرام اللہ رب العزت کے گھر کا طواف میں مصروف ہیں، اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سلم ماشاء اللہ۔ ناظرین کو مرتے وقت سب کو کلمہ طیبہ اور آخری کلمہ جو ہمارے زبان پر ہو وہ کلمہ طیبہ ہو، تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں جتنے بھی مرحومین ہمارے دوست احباب قریب کے دور کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک سب کے کروڑوں برکتیں اور رحمتیں اللہ پاک ہر قبر پر نازل فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، جو تعلیم کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت کی تعلیم سے نوازے اور علم پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس دنیا میں جتنے علوم ہیں ہمارے فائدہ مند ہیں، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، اور وہ علم جو انسان کو نفع نہ دے اس علم سے ہم اللہ پاک سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ خوبصورت منظر بیت اللہ شریف کا بہت ہی خوبصورت ہے۔
ویسے بھی خوبصورت اور نئے سال کا آغاز اور نئے سال کے آغاز میں ماشاءاللہ غلاف کعبہ کی تبدیلی مزید اس میں جو ہوتا ہے نا، جس طرح کہتے ہیں نور علی نور ہو گیا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آسانی کے ساتھ دیکھیں خوبصورت منظر. اللہم لک الحمد. زمزم کا پانی تقسیم ہو رہا ہے. هذا واحد يدورها. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. جزاک اللہ. پاک ان کو آئندہ دوبارہ حج نصیب فرمائے اور ہمارے ناظرین کو اللہ پاک عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. فیملی کے ساتھ ہیں. نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے محرم الحرام کا. آج 1 تاریخ ماشاءاللہ تبارک اللہ. تو غلاف کعبہ کے حوالے سے یہ دیکھ لیں بہت ہی خوبصورت، اور اس کا جو کلر ہے بالکل سیاہ ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. آج محرم الحرام کی 1 تاریخ ماشاءاللہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک نئے سال میں آسانیاں پیدا فرمائے ہمارے ملک اور ہمارے قوم کو. اللہ پاک برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. اللہ پاک ہر پریشانی ہر غم سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. اور اللہ پاک جو سال شروع ہو چکا ہے اللہ پاک خیریت عافیت سے نکالے. اللہ پاک جتنے بھی شر اور فتنے فسادات ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان شر اور فساد سے محفوظ فرمائے. ناظرین اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کریں جب تک اللہ پاک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ، اور جب رخصت ہوں دنیا سے اسلام کے ساتھ رخصت ہوں. تو یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے. جتنے باقی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اللہ پاک نے بن مانگے اللہ پاک نے دے دیے ہیں. اللہ پاک یہ دولت بھی یہ نعمت سے بھی ہم سب کو نوازے. ہمارے ناظرین کو مرتے وقت سب کو کلمہ طیبہ اور آخری کلمہ جو ہمارے زبان پر ہو وہ کلمہ طیبہ ہو. تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. اس کے بعد اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں جتنے بھی مرحومین ہمارے دوست احباب قریب کے دور کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک سب کے کروڑوں برکتیں اور رحمتیں اللہ پاک ہر قبر پر نازل فرمائے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے جو تعلیم کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت کی تعلیم سے نوازے اور علم پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ پاک اس دنیا میں جتنے علوم ہیں ہمارے فائدہ مند ہیں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. اور وہ علم جو انسان کو نفع نہ دے اس علم سے ہم اللہ پاک سے پناہ مانگتے ہیں. اور اس کے بعد ناظرین سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب بيتك هذا وارزقني العودة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعد مرات تائبين عابدين سائلين لربنا اللهم لك الحمد ولك الشكر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات أكفنا بحلالك وعن حرامك وأغننا بفضلك من سواك. ماشاء اللہ ادھر مل جاتا ہے اور دانے وغیرہ کبوتروں کو ڈالتے رہتے ہیں اور جو کھانا بچ جاتا ہے چاول وغیرہ وہ بھی ڈالتے رہتے ہیں. کبوتر ابھی ماشاء اللہ انتظار میں ہے.